اب اطلاعات یہ ہے، میں نے آپ کو یاد ہوگا 3-4 دن پہلے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کی چھٹی ہو چکی، طے ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اور جو ہمارے ملک کے مقتدرہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام لے کے آنا ہے، جو معیشت جڑی ہوتی ہے سیاسی استحکام کے ساتھ، اور یہ بات اب سمجھ آ گئی کہ پی ٹی آئی کے بغیر سیاسی استحکام ممکن نہیں ہے. تو پھر اگر ان کی حکومت چلی گئی تو کون آئے گا؟ نہیں میں اتسف آتا ہوں کہ کون آئے گا. میں تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات ذوالفقار راحت کی کسی حد تک بالکل ٹھیک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر چکی ہے کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام لانا ہے تو ہمیں سیاسی انصاف بھی اور مساوات بھی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. اور جیسے پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، ایسے پی ٹی آئی بھی ایک حقیقت ہے. اور میں بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں حقیقتوں کو ایک ایک سٹیپ پیچھے آنا پڑے گا ملک کی خاطر. اسٹیبلشمنٹ کو کوشن دینا پڑے گا پی ٹی آئی کو. عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کو دل سے تسلیم کرنا پڑے گا اور اداروں کا احترام اپنے کارکنوں کے ذریعے لاگو کروانا پڑے گا. اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ شنگھائی کانفرنس کر لیں، پیکنگ کانفرنس کر دیں، دلی کانفرنس کر دیں، کوئی کانفرنس کر لیں، اگر اس کے اینڈ پہ جاتے ہوئے ان لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ بھائی اپنے ملک میں استحکام لے کے آؤ، تو ہم تو فیل ہو گئے نا جو ہم کرنا چاہ رہے تھے. اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے کیا کہا؟ یہی کہا. کانگریس مین نے، امریکنز نے کیا کہا؟ یہی کہا. ٹھیک ہے. کیا وہ یورپین ان کے جو تھے مبصرین، انہوں نے کہا یہی کہا. اسٹیبلٹی. تو جب یہ بات طے ہے، اور اسٹیبلٹی آئے گی جب آپ ووٹ کا احترام کریں گے. ٹھیک ہے نا. جو مینڈیٹ کا احترام کریں گے تو آئے گی. آپ یہ سمجھیں کہ عوامی ان مینڈیٹ کا احترام نہیں کریں گے اور میاں صاحب جو ہیں ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے اوپر اپنے تمام کیسز معاف کروا لیں گے اور اس کے بعد وہ اب ملک کو چھوڑ کے جانے کی باتیں کریں گے، تو پھر بھائی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے مجھے بڑی خوشی ہے. مجھے کوئی خوشی نہیں بشا بی بی کے چھٹی آنے سے باہر، یا وہ اندر رہن باہر رہن، میں آتے آٹا اپنے پلیوں خریدنا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ بھائی اس ملک میں استحکام آنا چاہیے تاکہ معیشت ترقی کرے اور غریب آدمی کو سکھ کا کوئی تھوڑا سا سانس ملے. ادروائز یہ آپ لڑتے رہیں، اس سے ہمیں کیا مل جائے گا؟ دنیا کے ہم ان 5 ممالک میں شامل ہیں جو بغیر جنگ کیے غریب ترین ہے. دیکھ لیں جنگ بری حالت ہے. تو ہمیں اس سے باہر آنا چاہیے. خط غربت سے بھی نیچے ہیں. کب تک ہم لوگ کاسا پکڑ کے مانگتے پھریں گے یار؟